بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کہ مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے شریک؟ وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی علم اللہ رب العزت کے پاس اتنا اس کا وسیع علم ہے اللہ رب العزت کا، کہ ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے، سارا کچھ اس کو پتہ ہے، قیامت کب آئے گی، کیا ہونا ہے، حتیٰ کہ پھل جو اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ مادہ یعنی زمین پہ جتنی بھی مادہ جو بھی ہیں چیزیں، یہ نہیں کہ صرف ایک عورت ہی نہیں، باقی بھی جتنی بھی حاملہ ہوتی ہیں، ہر ایک کا حیوانات جو بھی ہیں، بنی آدم میں جو بھی، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، کون کہاں کس وقت جو ہے وہ حمل ان کو ٹھہرا ہے، کیسا بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ ساری باتیں رحمان کے علم میں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی۔ تو اتنا اللہ رب العزت کا وسیع علم ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بھی خبردار کریں کہ اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کو، دوسری ہستیوں کو نہ لے کے آئیں، کیونکہ وہ تو بہت ہی علم والا ہے، لیکن انسان اس قدر غافل ہو گیا، کس قدر بے خبر ہے، کوئی اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ مختلف اندازوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ میں بہت علم والا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، تو جب اس سے پتہ ہے قیامت کے دن ہم بچ نہیں سکیں گے، ہر نقطہ، ہر بات، ہر کام وہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسان برائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت مایوس، نہایت نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی حالت اللہ نے بیان کر دی کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے خیر مانگتا ہے، ایسے ہی ہے، اٹھتے بیٹھتے کبھی اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی بھی وہ تھکتا نہیں، یعنی اپنے لیے دعائیں کرتا وہ کبھی بھی تھکتا نہیں، یعنی اللہ رب العزت جو بھی اس کو دے دیں، جب اللہ دے دیتے ہیں اس کو، پھر کیا کرتا ہے، پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے رحمان کو اللہ رب العزت کے دینے کے بعد۔ تو اگر کبھی نہ ملے اس کو، کوئی برائی پہنچ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نا امید جو ہے وہ نہیں ہونا کسی بھی بات سے، ہمیشہ امید رکھتے رہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، اور مانگیں کہ اللہ اس میں استقامت دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مانگتا ہے، آقا نے فرمایا ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دی جاتی ہے تو وہ دوسری کی خواہش مند ہوتا ہے، اور دوسری دی جائے وہ تیسری۔ ابن آدم کی پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی، بار بار وہ تمنا کرے گا، اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، دیتے رہیں، شکر کرتے رہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا، آپ نے ذرا سارے غور کیا کریں کہ آج سے 10-12 سال پہلے کے ہمارے حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں، تو آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر بھی انسان کہتا ہے نہیں، مجھے اور ملنا چاہیے، اور کچھ ہونا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہمارا یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد اسے جو پہنچتی ہے اپنی طرف سے کسی مزے اور کوئی مزہ چکھا دے، تو ضرور کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی۔ اگر واقعی مجھے اپنے رب کے پاس واپس لے جایا جائے تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بلائی ہے، بس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب سے ضرور مزہ چکھائیں گے۔ یعنی دنیا کی جب رونقیں اس کو ملتی ہے، سارا کچھ ملتا ہے، تو انسان یہی کہتا ہے کہ تو میری وجہ سے مجھے ملنا، مجھے پتہ ہے میرا رزق کشادہ ہونا تھا، میری محنت سے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان میں یہی ہے کہ جب تکلیف پہنچتی مایوس ہوتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، خود کو تکبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ مومن کا طریقہ کیا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس کو کوئی خوشی دے، کوئی آسانی دے، پھر وہ فرمایا اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی انسان اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو، کیا فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی مصیبت کے وقت دعا قبول کرے۔ سب کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مصیبت کے وقت دعا قبول کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی مصیبت کے وقت دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے جب اللہ اسے خوشحالی دے، جب اللہ اس کے اوپر آسانی کے دن ہو، اللہ نے بڑی نعمتوں کی فراوانی کی ہو، تب وہ اللہ سے زیادہ دعائیں کرے، تب وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، یعنی اس نے نعمتیں دی ہیں تو اس کو بھولے نہ، زیادہ دعا کرے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے دوسرے دنوں میں جب کبھی تنگی آ جائے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور سنیں گے۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے انسان کا ہر حال بتا دیا، کیونکہ فرمایا جب انسان پر بڑے بڑے انعام ملتے ہیں نا، اسے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی دعا کی، اللہ کے آگے جھکا ہی نہیں، تو جب کبھی اس پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں، جب مومن ہوتا ہے اس کی دعاؤں پہ بھی فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا انسان جس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں، کبھی جھکا ہی نہیں، کبھی دعا مانگی نہیں، اب اس پہ عرصوں کے بعد کوئی تکلیف آ گئی، پھر لمبی چوڑی دعائیں، ہر وقت جھکنا، ہر وقت دعائیں، فرمایا ایسا جب وہ دعا مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو کوئی نئی سی آواز لگتی ہے، تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے یہ بات کہیں کہ اللہ یہ نئی آواز ہے؟ تو نہیں، ہمیں اپنی آوازیں، اپنی دعائیں اتنی کرنی چاہیے کہ فرشتے ہماری دعا، ہماری آواز سے پہچان جائیں کہ یہ بندہ کون ہے جس نے تسبیحات بھی کی تھی، یعنی اتنا ذکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کل کہہ دیجیے ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہہ دیں کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں اور اس کے نفسوں میں دکھائیں گے تاکہ وہ ان کے لیے واضح ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت نشانیاں دکھائیں گے تاکہ اللہ فرمائے وہ ان کے لیے واضح ہو جائے۔ نشانیاں ہمیں ہماری ہدایت کے لیے آتی ہیں، اور فرمایا حق ان کے لیے واضح ہو جائے، اور حق واضح ہو جائے۔ کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اس بات کے لیے کہ جو وہ شک میں کرتے ہیں، جو بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ اتنا ان کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت فرمانے میرے نبی کہ تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے، یعنی تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے؟ تو اس لیے جب بھی کچھ ایسا کچھ ہو تو یہ سوچا کریں، یعنی خاص کر جب ہم دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کمیوں کے ساتھ، کبھی کبھی اللہ رب العزت آزما رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے دین کی خاطر، بڑی اپنے آپ کے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنا آپ کو مار کے جو ہے وہ ہم دین کی خاطر بڑا کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی آپ کسی کی آرائش دیکھ کے، کسی کا دیکھ کے، اکثر یہ خاص کر نوجوان جو ہے نئی لڑکی جب یہ دیکھتی ہیں کہ اچھا شادی پہ جا رہے ہیں تو شادی پہ مجھے حجاب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، دوسرے ننگے سارا اور ننگا یہ پہننا ہے، ٹائٹ پہننی ہے، یہ پہننا ہے، وہ پہننا ہے، تو دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کے اندر یہ بات ہے تو دل میں خیال آ ہی جاتا ہے۔ تو سب یہ بات ذہن میں رکھیں، تب جب بھی دل میں یہ خیال آئے تو جو اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے دی تسلی تو وہی اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی بھی شیطان، کیونکہ شیطان لا رہا ہوتا ہے، شیطان کہتے ہیں ہاں دیکھو دین کی طرف گئی، یہ سارا کچھ چھوٹ گیا، وہ دیکھ فلاں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور تو کیسی لگ رہی ہے، حالانکہ سب سے نمایاں آپ لگ رہی ہوں گی۔ یہ شیطان وقتی طور پہ آپ کو کہتا تو ضرور ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ بال کھلنے والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، وہ جس نے ٹائٹ پہنا ہے، شارٹ پہنی، وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہ بات کہہ دیں کہ اولم یکفی بربک، کہ بندے سوچ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے تیرا رب نہیں کافی، تو مجھے رب مل گیا، ان کو تو شیطان ملا ہوا تو مجھے یہی کافی ہے، یعنی میں اللہ کی طرف ہوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ خبردار سنو، وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لیں، وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ سے ملاقات پہ شک میں ہے تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہونا چاہیے یقین کہ ایک دن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو یقین ہے سب کو، کہتی ضرورت تیاری کس کس نے کی ہے، تیاری بھی کرنی ہے، صرف یقین ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ہم سے ملنے آ رہا ہو یا ہم نے کسی کو ملنے جانا، جتنا کوئی اچھا یعنی جس سے، اور ملنا بھی جس سے پہلی دفعہ ہو، پہلی دفعہ جس کو ہم مل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں، اپنے اپنے سوچو کہ جس کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کیسے ہے، کوئی ہمارے بڑے چیف گیسٹ آ رہے ہیں اور ملنا بھی ہم نے اس کو پہلی دفعہ ہے، تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہماری، اور خاص کر تب جب وہ ہوئے بھی ہماری کوئی محبوب ہستی یعنی جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، ہو بھی وہ، تو ہم لوگ اس لحاظ سے تیاری کرتے ہیں اور یہی فکر ہوتی ہے کہ اچھا وہ ہم سے راضی ہو جائے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو، سارا کچھ اس کو پسند آ جائے۔ تو سوچیں، ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کا بھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ اللہ جس سے ہم نے ملنا بھی پہلی دفعہ ہے، تو اس کے لیے بھی تیاری کو کی ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، تو اپنے آپ کو ایسے تیار کریں، ایسا کریں، اور کہ
عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سب سے احمق انسان وہ ہے کون جو اللہ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں اللہ کی ملاقات. تو وہ کہتے ہوتے تھے، ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس بڑے تجربے ہیں، یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، ہمارے نزدیک وہ ہے. لیکن صحابہ کے نزدیک، سلف الصالحین کے نزدیک وہ کہتے تھے جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہے وہ سب سے عقل مند انسان. انسان عقل مند وہ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے عمل، بڑے بڑے عمل یہی کرتے جائیں کہ اللہ میں اس لیے کر رہی ہوں مجھے بخش دیا جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ ہم بھی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے یہ ہماری قبول فرما لے اور ہم واقعی کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ شورى، یہ مکی صورت ہے. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. اور اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ رب العزت تیری طرف اور تجھ سے پہلے بھی جو تھے. یعنی یہ وحی کا سلسلہ نیا سلسلہ نہیں ہے بلکہ باقی نبیوں پر بھی آیا تھا، اور اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے. اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اوپر آسمان پھٹ جائیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے، بار بار تسبیح کا ذکر آ رہا ہے خاص کر اس پاروں میں، تو زیادہ تسبیح بیان کریں. تو وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. یعنی اب پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے یہاں پہ پھر تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ خبردار ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ رب العزت بخشیں گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستی کے جو یعنی بستی کے جو ارد گرد والے ہیں نا ان کو، اور اس ام القریٰ مکہ والوں کو، اور جو کوئی بھی ان کے ارد گرد ہے ان سب کو ڈرا، اور تو اکٹھا کرنے والے دن سے ڈرا. یعنی قرآن کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم مکہ والوں کو اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے، سب اللہ کے سامنے جائیں گے اس دن سے جس میں کوئی شک نہیں. اور فرمایا ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں. تو اللہ ہمارا شمار ان میں کرے جو جنت والے گروہ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اور جو ظالم ہے ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. ظالموں کے لیے کوئی دوست کوئی مددگار نہیں. ام اتخذوا من دونی اولیاء، یا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی کارساز بنا لیے. سو اللہ ہی اصل کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی سپرد کر دو. یعنی کسی بھی بات میں کوئی بھی اختلاف ہو جب وہ ختم نہیں ہو رہا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، کوئی بھی کچھ بھی تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سارے فیصلے اللہ کرنے والا ہے. تو اس لیے کوئی بھی اختلاف کسی بھی نظریات میں، معاملات میں، خیالات میں کچھ بھی ہو تو کیا کریں، اللہ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ کر دینا چاہیے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، کہ میرا وہی رب ہے میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو انسان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور وہی سارے کاموں کا فیصلہ کرنے والا ہے. فاطر السماوات، وہ پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کو، اور اس سے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے جوڑے بنائے. یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کے لیے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے. یہ صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے بھی جوڑے ہیں. اور لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، وہ ہر چیز ہے اس کے لیے، اس کی مثل کوئی بھی نہیں. اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لہ مقالید السماوات، اور وہی ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں، اور وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی کون کس مقام پر کیسے رکھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، سارا کچھ وہ اللہ کی ذات جاننے والی ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہی رزق دیتی، لہٰذا اسی سے مانگنا چاہیے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو مجھ سے ہدایت مانگو. ہدایت اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو. اور تم سب جو ہو وہ بھوکے ہو سوائے اس کی جسے میں کھلاؤں، سو مجھ سے کھانا مانگو. تم سب جو ہو وہ فرمایا ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم سب مجھ سے لباس مانگو. اور میں اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو. اگر سارے لوگ مل کے بھی مانگنا شروع کر دیں تو میرے خزانوں میں کمی نہیں، مگر اتنی جتنے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے. اور سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو کتنی کی کمی آئے
جائے گی، کوئی کمی نہیں، تو اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین، اور اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کی تقید کا حکم دیا ہے، اور اس نے نوح علیہ السلام کو جس کا حکم دیا تھا وہی دین اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور فرمایا جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کی تقید کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر یہ بات بہت باری ہے، یعنی ان کو اچھی نہیں لگتی جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی دین پر عمل کرو، اختلاف نہ کرو، فرقہ بازیت میں نہیں پڑنا بلکہ رجوع کرو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی جو ہدایت پانے چاہتا ہے وہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اس کی ملاقات کا سوچے، اس کا قرب پانا چاہیے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِي، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے سے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین کرنے والا ہے، یعنی ایسا شک جو ان کو بے چین کرنے والا۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، سو تم اسی کی طرف دعوت دو اور مضبوطی سے قائم رہو، یعنی اس کے حکم پر ڈٹ جاؤ۔ اور فرمایا ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو اور کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، جو کچھ بھی اللہ نے اتارا میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، تو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ انصاف کروں، اور اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے ایمان، تمہارے لیے تمہارے ایمان، اور کوئی بھی حجت نہیں ہے، کوئی بھی حجت نہیں درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے۔ اور فرمایا کوئی بھی جھگڑا نہیں درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، اور اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، سارے کے سارے اس کے سامنے جمع ہونے والے اور اسی کی طرف لوٹنا۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان کی دعوت قبول کی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ جو جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے کہ شاید کہ قیامت قریب ہو۔ تو یہاں پہ تین باتوں کا ذکر ہے، کتاب، میزان اور قیامت، یعنی قیامت کا بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو اس سے پہلے میزان ہوگا، یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے۔ تو تینوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ یستعجل بہا، وہ اس کے ساتھ جلدی مانگ رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ اور سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں جو شک کرنے والے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے شک میں نہیں پڑنا، اللہ رب العزت کی طرف آنا ہے، کیونکہ مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العزت کے سامنے آئیں اور شک میں نہیں پڑنا، شک میں پڑیں گے تو انسان غفلت میں ہو جائے گا۔ اللہ لطیف بعباد، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت بریک بین ہے، بہت بریک، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ قوی ہے، زبردست۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اور فرمایا جو کوئی بھی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی دنیا کی کھیتی کا، تو اس کے لیے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخرت کی کھیتی سے مراد یعنی آخرت کا بدلہ، اس کا صلہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں جو ہے وہ نیک اعمال کریں تاکہ دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے۔ صرف دنیا ہی نہ مانگا کریں، اللہ رب العزت سے آخرت بھی مانگا کریں، اور جو بھی کام کریں وہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اللہ رب العزت ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یا ان کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو ظالم ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے سخت دردناک عذاب تیار کیا، اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا جو انہوں نے کمایا حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ چاہیں گے جو اپنے رب کے پاس سے ہوگا، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔
یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا جنت کا مل جانا. تو اسی فضل کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت وہی فضل ہمیں عطا فرما دے. ذالک الذی، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں. یعنی یہ جو جنت ہے نا، اس کی خوشخبری اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کیے. کل کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، کوئی بھی مزدوری، مگر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی محبت چاہتا ہوں. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوب اضافہ کریں گے. لیکن اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا جو ہے مجھے مزدوری نہیں چاہیے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں کم سے کم رشتہ داری کا ہی خیال کر لو. کیونکہ عرب کے اندر رشتہ داری کے لحاظ سے وہ بڑا خیال کرتے تھے، رشتہ داری کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا. تو فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری ضرور تھی. تو فرمایا اس رشتہ داری ان کنبے والوں کا خیال کر لو، اسی کا سمجھ کے کم سے کم مجھے رشتہ داری کا لحاظ کر کے مجھے تکلیف نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس رشتہ داری کی وجہ سے کہہ رہے کہ وہی دیکھو اس کا ہی خیال رکھو. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، سو اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر کر دے، یعنی مہر لگا دے. اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے. یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہی ہے جو بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں جب توبہ کرتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بار بار گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. برائیوں سے اللہ رب العزت درگزر کر کے اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے گناہ جو ہیں، غلطیاں جو ہیں، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. ایک شخص آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ساری زندگی گناہ کیے، برائیاں کی، کوئی گناہ نہیں کیا چھوڑا، اس نے اپنی چھوٹی بھی خواہش پوری کی، بڑی بھی کی ہے، تو اس کے لیے توبہ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر وہ توبہ کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا. تو آپ نے فرمایا تم عمل کر لو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تیرے ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. یعنی جو بھی گناہ انسان کرتا ہے سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو انشاءاللہ کوئی بھی غلطی ہوگی، کوئی بھی گناہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ رب العزت سے. توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ انسان ان گناہوں سے بھی نفرت کرنے لگ جائے. یہ نہیں کہ توبہ کی پھر وہی گناہ، نہیں. سچی توبہ کہ انسان ان گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے، ان کی طرف پلٹ کے نہ آئے اور وہ سمجھے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. ایسی توبہ نہیں جس کو، یعنی وہ جھوٹ موٹ کی توبہ کہ جب کوئی کہے کہ توبہ کر لو تو کہتا ہے میری توبہ، اللہ میری توبہ. ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. کسی کو کہتا ہے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، یہ غلطی ہوگی، کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ کہتے توبہ کرتے رہے. لیکن اگلے ہی پل اگر کوئی کام ایسا کرنا پڑ جائے، کوئی غلط کام، کوئی غلط بات، کسی کو چغلی کی طرف، کسی کو کوئی جھوٹ یا کوئی غیبت، کچھ بھی، ساتھ ہی وہ جھوٹوں میں شمار ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ بات، ابھی 2 منٹ پہلے تو تم توبہ کر رہے تھے، ابھی سارا کچھ بدل جاتا ہے. تو ایسی توبہ جو ہے یہ جھوٹی توبہ ہے جس کو اللہ نے قبول نہیں کرنا. یہ دھوکے کی توبہ ہوتی ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. کن کی؟ جو عمل کرتے ہیں، ایمان لائے اور عمل بھی انہوں نے اچھے کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. ان کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف دعا ہی، بلکہ ان کو فضل سے اور زیادہ دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جب بھی کوئی عمل کریں ساتھ میں اللہ سے دعا مانگے اللہ رب العزت سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد انسان جو انسان ہے وہ دعا کرنے لگتا ہے تو وہ 10 دفعہ دعا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے. پھر فرمایا وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد جہاں ہم دوسری تسبیح کرتے ہیں وہاں پہ یہ تسبیح کر کے دعا بھی لازمی پڑھنی چاہیے. اسی طرح جو قرآن پڑھنے والا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے جتنی دیر پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد فرمایا وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سنتے ہیں. اسی طرح کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے وہ بھی جو دعا کرے گا اللہ دعا سنے گا. یعنی جو بھی ہم نیک عمل کریں گے اللہ اس کی دعا ضرور سنے گا. وہ 3 بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو کوئی بھی غار سے نکالنے کی ان کو
کوئی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ غار سے پتھر ہٹا سکیں. انہوں نے اپنے نیک عملوں کا ہی وسیلہ دیا تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ چٹان ہٹ گئی تھی اور ان کو اس کا صلہ مل گیا تھا. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں ہم صلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اپنا نیک عمل جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. اور فرمایا اور ان کو اللہ رب العزت فضل بھی دیتے ہیں اور زیادہ. اور یہ لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, بہت سخت. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہم کر دے تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا. اب دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات بتائی گئی کہ اللہ رب العزت, انسان کہتا ہے نا مجھے دے دے اللہ, رزق دے اللہ, یہ دے اللہ, زیادہ دے. فرمایا میں زیادہ پتہ کس لیے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں نے زیادہ دے دیا تو یہ سرکش ہو جائے گا. یعنی اگر سب کو زیادہ مل گیا ہر ایک انسان کو تو زمین میں سارے ایک دوسرے سے بڑے بننے کی کوشش کریں گے اور سرکشی کریں گے اور آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے فرمایا میں اندازے کے مطابق ہی دیتا ہوں. وہ الذی, وہی ذات ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ نامید ہو چکے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے. اور اسی کی آیات میں نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش, اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیا اور ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے کر سکتا ہے. جس نے پھیلایا ہے وہ اکٹھا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبہ, اور تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یعنی انسان کو اکثر مصیبت جو ہے وہ انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے, گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت بہت سی تمہاری غلطیوں کو وہ درگزر بھی کر دیتے ہیں. اور حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا جب بھی کسی مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے نا, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی تکلیف اللہ اس کو مبتلا کرتے ہیں, کسی غم میں مبتلا کرتے ہیں, حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کی سی کی آواز نکلتی ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو مومن پہ آئے تو اس کے لیے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور نہ تم زمین میں اللہ کو کسی صورت عاجز کرنے والے ہو, اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے, نہ کوئی مددگار ہے. اور من آیاتہ الجوار, اور فرمایا اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں, اگر وہ چاہے ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً کئی نشانیاں جو بہت صبر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا ہے. اور یا انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا اور جو چاہا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ درگزر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہماری آیات میں جو جھگڑتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, بس تمہیں جو بھی چیز دی جاتی ہے وہ تو دنیا کا سامان ہے, جو بھی کچھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دنیا کا معمولی سا سامان ہے. تو سمجھو جو اللہ کے پاس ہے اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے, بے حیائیوں سے بچتے ہیں. تو یہاں پہ جو مومن ہے ان کو کیا کیا وہ کرتے ہیں, وہ بے حیائیوں سے, بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اور جب بھی ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے, معاف کرنے والے بن جانا ہے, معاف کرنے والے ہو جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچائے گی. ایک صحابی آیا کہتا اللہ کے نبی اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچائے گی. آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو, تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے, غصہ نہیں کرنا. غصہ فرمایا غصہ کرو, غصہ نہ کرو, ایک تمہارے لیے جنت ہے. یعنی جو انسان غصہ نہیں کرتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے. اور ساتھ میں فرمایا بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, برائی سے بچتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے. اور وہ لوگ جنہیں اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں. یعنی مومنوں کی یہ صفات ہے, نماز بھی قائم کرتے ہیں, اللہ کا حکم بھی مانتے ہیں, اور آپس میں کیا کرتے ہیں, مشورے بھی کرتے ہیں. مشورے کے ساتھ وہ کرتے ہیں. صحابہ جو تھے وہ کوئی بھی بات ہوتی, کچھ بھی ہوتا, آپس میں فوری سے مشورہ کر لیتے تھے, کیونکہ مشورے سے رہنمائی ہوتی ہے. مشورہ کرنے سے انسان جو ہے کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا. اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو, کچھ بھی ہو, تو مشورہ کر لینا چاہیے. اور فرمایا جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے کہ زیادتی کا بدلہ لے لیا جائے. ہاں بس اتنی سی جتنی سی زیادتی ان کو یعنی کسی نے ان کو زیادتی ان پہ کی ہے, جتنی کی ہے اتنا ان سے بدلہ لے لیا جائے. یعنی اتنے بدلے کی اللہ نے قرآن میں ہمیں اجازت دے دی. لیکن یہ نہیں کہ زیادتی کا بدلہ لیتے لیتے جو ہے وہ ہم ظالم ہی بن جائیں, بجائے بدلہ لینے کے اپنے اوپر ہی جو ہے وہ اور
ہمارے اوپر گناہ چڑھ جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جزاء سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے، یعنی آپ بدلے کی جہاں اجازت دی، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہو، آپ کو پہ ظلم کیا آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو اور اصلاح کر لو تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، معافی کا اجر رحمان دیں گے تمہیں اس کے ذمے۔ اور بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کسی صورت بھی ظالم جو انسان ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم جو ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا، یعنی قیامت کے دن شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کو تنگ کر دیا، تو اس کو وہ جو ہے فرمایا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، صبر بھی کرے اور ساتھ میں فرمایا معاف بھی کر دے۔ اور آگے اللہ رب العزت دیکھیں کتنی بڑی بات فرمایا، اِنَّ ذَلِکَ، یہ جو بات ہے نا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا اور معاف کرنا ہمیں آسانی سے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بہت ہمت کرنی پڑے گی، ہمت آئے گی تبھی انسان صبر کرے گا، ہمت آئے گی تبھی انسان کسی کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ ساگ پر پیش کیے جائیں گے، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، استغفر اللہ، یعنی کہیں گے واپس چلے جائیں، کوئی راستہ ہے نہیں ملے گا، تو آگ پر پیش کیے جائیں گے، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور چھپی چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں گلوا دیا، یعنی خود بھی نقصان اٹھایا، گھر والوں کو بھی نقصان میں کیا، یعنی جو اپنے باپ دادوں کی تقلیدوں پہ چلے ہوئے ہیں تو سوچیں کہ وہ خود بھی نقصان میں ہے اور گھر والوں کو بھی نقصان میں اٹھا رہے ہیں۔ اور میں سن لو، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم قبول نہیں کریں گے؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ دن کون سا؟ قیامت کا دن۔ اس دن نہ تمہارا کوئی تمہارے لیے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، میرے محبوب پیغمبر، اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران نہیں بنایا، تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بے شک ہم جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت سکھاتے ہیں، بار بار وہی ذکر، جب انسان کو ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت سکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اس وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے جو انہوں نے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تو انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی، اور وہ پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے، اور جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، یعنی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی اکٹھے، اور جسے چاہتا ہے بانس کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے، یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی بھیجی، اللہ رب العزت نے روح کی وحی بھیجی، روح کی وحی یعنی قرآن بھیجا، اور تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے یعنی قرآن کو ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سارا کچھ، اور فرمایا اسی کا ہے، سن لو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ تو جو روشنی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ راستہ ہمیں صاف دکھائی دے گا۔ تو قرآن ہمارے لیے روشنی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے فلاح اور سعادت لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ زخرف
ٹھیک ہے. حامیم والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو. قرآن عربی اس لیے کیونکہ لوگ عربی تھے، عربی کو سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو. بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے. اصل کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہی ہے بہت بلند ہے. تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا دیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، اور کتنے ہی نبی ہیں ہم نے پہلے بھیجے. یعنی اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا مگر اس کا مذاق اڑاتے. تو ہم نے ان سے بہت سخت پکڑ والوں کی طرح ان کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا اور ان کو ہلاک کر دیا. اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے انہیں سب پر غالب سب کچھ جاننے والے اللہ نے پیدا کیا. اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ پالو. اللہ رب العزت نے والذی، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے، پانی آتا ہے، پھر کیسے گھوڑی اگتی ہے. قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو سوروں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے نا، یعنی ایک سور کے بعد دوسرے، اس کے درمیان فرمایا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بارش برسائیں گے، اور بارش برسے گی تو لوگ سب کے سب ایسے اگائیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گھوڑی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے. تو کبھی کبھی سبزوں کو دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی ایسے ہی اگائے جائیں گے. تو وہ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نکالیں گے. والذی خلق الازواج، اور وہی ہے جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ. یعنی کشتیاں چوپائے بنائے تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. پھر جب تم ان پر جم کر بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. انڈر لائن کریں سارے اس کو، اور جس کو نہیں یاد وہ بھی یاد کریں. دیکھیں اللہ رب العزت نے سفر کا طریقہ ہمیں خود بتا دیا ہے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب آپ کسی میں بیٹھ جائیں، جم کے بیٹھ جائیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ نے جو اس پہ نعمت کی ہے، کہ سبحان اللہ جی کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے. یعنی اللہ نے ہمارے تابع کیا، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لٹائے جائیں گے، ضرور اسی کی طرف جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور انہوں نے اس کے لیے ان کے بعد بندوں کو جز بنا ڈالا. بے شک انسان جو ہے وہ فرمایا ناشکرا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے پھر بھی وہ ناشکرا کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے ناشکرا ہو جاتا ہے. ہم اتخذ مما یخلق بنات، فرمایا یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں پیدا کر لی اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اور فرمایا حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال دی تو اس کا منہ سارا دن سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی غم سے بڑا ہوا، بیٹی کی خوشخبری پہ بیٹی آتی ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ سیاہ سے، یہ جاہلیت کے اندر ایسے ہی کرتے تھے. تو فرمایا کیا اس نے اس کو اس رحمان کی اولاد اقرار کیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے. لڑکیوں کی خاص جو صفت ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بتا دی ہے کہ ان کو زیور ہمیں پسند ہی ہے لڑکیوں کو. تو فرمایا اس کی ساتھ یعنی کر رہے کہ جس کی پرورش جو ہے وہ زیور سے کی جاتی اور وہ جھگڑے میں واضح بات کرنے والی نہیں ہے. یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ کبھی بھی حجت، کوئی جھگڑا ہو جائے تو کبھی بھی وہ بولتی نہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتی. وجعل الملائکہ، اور انہوں نے فرشتوں کو اور وہ جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. اور ان کی پیدائش کے وقت کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھو جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تم بتاؤ ان کی جسموں کی ساخت کیسی ہے، کیسے ہیں وہ، کیا ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ یا ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی جو وہ پوچھیں گے. وقالوا، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ تو صرف اٹکل جو ہے وہ کر رہی ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی بس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا، وہ ایک رستے پہ تھے، بے شک ہم تو انہی کے قدموں کے پیچھے چلنے والے. اور اسی طرح ہم نے تو اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو اس رستے پہ پایا تو ہم تو انہی کے قدموں پہ چلیں گے.
قال فرمایا، اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں، یعنی تم جو باپ دادا کی پیچھے لگ رہے ہو اس سے زیادہ کوئی سیدھا راستہ لے آؤ جس پر تمہارے باپ دادا تھے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس سے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے جو ہے وہ سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی رہنے والی بات جو اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے بنائی وہ یہی تھی کہ الذی فطرنی فإنہ سیہدین، کہ میں تو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، فرمایا بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، یعنی حق کا انکار کرتے اور ساتھ کہتے کہ یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن، کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، یعنی اہل مکہ جو تھے وہ کہتے کہ یہ قرآن کسی بڑے سردار پر اترنا چاہیے تھا، یا مکہ کے ولید بن مغیرہ پر، یا طائف کے عروہ بن مسعود پر، یعنی ان کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مال ملا ہوا تھا، بہت زیادہ ان کا رتبہ تھا، بہت سرداری تھی، تو کہتے اس کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مال ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا، دولت ان کی اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہ تقسیم جو ہوتی ہے یہ اللہ کی ہوتی ہے، یعنی جو رحمت کی تقسیم ہے یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ دنیا کی دولت وہ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت دیتے ہیں دین کی دولت یا قرآن کی دولت، وہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان، اللہ رب العزت نے تمہارے اخلاق کو ایسے تقسیم کیا جس طرح تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک دنیا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا لیکن اللہ رب العزت دین کی سمجھ صرف اس سے دیتے ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کو شکر کیا کرے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی ہم سے محبت ہے تو اس نے ہمیں اس طرف چلنے دیا، ہم لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ نحنو قسمنا بینہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت یہ دنیا کا مال جو بھی کچھ ہے نا اس سے بہت بہتر ہے جو جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت اور وہ جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں چاندی اور سونے کی ہو جاتی۔ تو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے، آخرت جو ہے وہ رب کے ہاں اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے تیار کی۔ یہ دنیا اور اس کا فرنیچر یہ سارا کچھ جو ہے یہ دنیا کے لیے، اور اللہ رب العزت ان کو دے دیتا لیکن پھر بھی یہ سرکشی کرتے، پھر بھی وہ انکار ہی کرتے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن گیا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرے گا، جو بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا اس کے لیے ایک شیطان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے اللہ کا ذکر، نماز ہم پڑھیں کہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھیں کہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو انسان یہ کام نہیں کرتا شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، پھر جیسے وہ چاہتا ہے انسان ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کا زیادہ ذکر کرنا ہے اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے غفلت برتنے پر، جو ذکر سے غفلت برتتے ہیں نا ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور اللہ ان سے سیدھی راستہ جو ہے وہ روک دیتا ہے، یعنی سیدھا راستہ ان سے دور ہو جاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ رب العزت وہ بچا کے رکھیں گے۔ تو شیطان اس کا بن گیا ساتھی، اس کو دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف آئیں، اللہ رب العزت کی محبت اپنے دلوں میں لائیں تاکہ یہ جو محبت ہے یہی کل قیامت کے دن کام آنی ہے اور اسی لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہماری ضرورتیں اللہ کے ذمے ہو جائیں، تو اگر کرتا ہے تو پھر صبح اور شام اللہ رب العزت کی ذات کے لیے پریشانی ہونی چاہیے دنیا کے لیے۔ اور فرمایا ہر وہ انسان جو اس سے پریشان کرے اسے بھی وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، یعنی اپنے بندوں کو جو اس کے بندوں کو پریشان کرتا ہے تو اس کو بھی وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے ہر اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی خاطر جو ہے وہ شب و روز گزارنے لگتا ہے، اور اگر فرمایا وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ اسے صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے غم ہوتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں، غم، تکلیفیں جو ہے نا دنیا کی وہ ساری اس کے اوپر لاد دیتے ہیں اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے نا تو پریشانیاں شاید اسی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں چلتا کسی بھی بات کا، کیونکہ انسان نے اللہ رب العزت کو پکارنا چھوڑ دیا تو ہمارے لیے حالات جو ہے وہ مشکل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو پکاریں ہمیشہ رحمان کی طرف، اس کے دوست بنے اور اللہ رب العزت شیطان کے دوستی سے اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، فرمایا بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے۔ یعنی اکثر انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے اس وجہ سے غفلت میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو وہ روک رہا ہوتا ہے اس کے شیطان کے لیے کہ یہ کام صحیح ہے، غلط کام کو بھی وہ ٹھیک کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام بالکل آپ نے ٹھیک کیا، تو وہ غلط کام جب آپ ٹھیک کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سیدھی راستے پہ انسان نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف آنا ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں تاکہ اگر کبھی ایسا کچھ ہو بھی جائے، یعنی ہمارے شیطان ہمارے اوپر آ بھی جائے تو شیطان غلبہ نہ پا سکے، کیونکہ ہماری جو روٹین ہوگی نا کہ صبح بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شام بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ذکر سے غافل ہے نا فرشتہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کو جو ہے وہ بھی ہمارا ذکر کرے، اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں تب تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو جو چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ میرے ساتھ رہے، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں پتہ نہیں ویسے وہاں پہ کیا ہوگا، تو اب اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور یہ پھر بے فکر ہو کے جائیں، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، یعنی جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی رحمت جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان تو مشرقوں کا فاصلہ ہو جائے، بس وہ برا ساتھی ہے، یعنی جب برا ساتھی نکلا تو یہ پچھتاوے ہوں گے وہاں پہ جا کے، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور آدھی یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، بے شک سب جو ہیں وہ عذاب میں شریک ہوں گے۔ افانت تسمع الصم، پھر کیا تو بہروں کو سنائے گا یا اندھوں کو راہ دکھائے گا، یا پھر جو بھی صاف گمراہی میں پڑے، بس اگر کبھی ہم تجھے ہی لے جائیں تو بے شک ہم اس سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم واقعہ ہی وہ تجھے عذاب دکھا دیں
جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تو بے شک ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھنے والے. اور فرمایا بس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے. بس مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے. یقیناً سیدھا راستے پر ہے تو سیدھے راستے پر ہے. یعنی قرآن پاک اور اس کے احکامات اور ان کو تھامنا چاہیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اور یقیناً تیرے لیے تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور قریب تم سے سوال کیا جائے گا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قریب تم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ قریب اس سے جو ہے وہ سوال کیا جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کے پاس سے آیا ہوں, اللہ رب العزت کے پاس سے. جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کے آیا تو اچانک وہ ان کے بارے میں ہنسنے لگے, مذاق کرنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور ہم نے انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ جائیں. اور انہوں نے کہا ہے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے وعدہ کی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے مخاطب کر رہے. بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں. پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے. یعنی فرعونیوں پر عذاب آتا تو کہتے اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے کوئی اس کو دور کر دے. جب دور کر دیا جاتا تو پھر عہدوں کو توڑ دیتے. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی. اس نے کہا ہے میری قوم کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات بالکل واضح کر دے. بس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے جو ہیں وہ کیوں نہیں اتارے گئے. بس اس نے اپنی قوم کو ہلکا بے وزن کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. یقیناً وہ نافرمان تھا. یعنی بات ہی کچھ ایسے کی, برین واش ہی ایسا کیا کہ وہ جو اس کی قوم تھی وہ نافرمان ہوگی. پہلے اپنی بات سے ہی بتائی کہ دیکھو یہ نہریں یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے تحت چل رہا ہے, ساری بادشاہی میری ہے. پھر کہتا ہے اچھا اگر یہ اس کو بنانا تھا تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یعنی تھوڑا سونے کے کنگن کچھ ہونا چاہیے, یہ فرشتے اس کے ساتھ ہونے چاہیے. تو ایسی ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس نے اپنی قوم کا برین واش کیا. وہ ساری کی ساری قوم جو تھی وہ اس کے پیچھے چل پڑی اور وہ نافرمان ہو گئے. اور پھر جب ہم نے انہیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا سارے کے سارے. اور فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا بس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے فرمایا پیش کیا اور ان کے لیے مثال بنا دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ اور جب مریم علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے محبوب بہتر ہیں یہ وہ. انہوں نے تیرے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے ہی بیان کی ہے بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں. کیونکہ ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو جس کی عبادت کرے گا نا کل اللہ کے علاوہ جو جس کی عبادت کرے گا کل فرمایا کہ وہ خیر سے محروم ہوگا. یعنی جو معبود بنائے ہیں نا وہ ساری خیروں سے محروم ہوں گے. تو وہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو وہ آگے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنایا تھا, وہ تو اللہ کا رسول ہے, اچھا وہ بھی خیر سے پھر محروم ہوگا کیونکہ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اس کو ہم اللہ کا بیٹا مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی یہ جو ایسی باتیں نکال کے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں صحیح نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر آپ ان کی مثالوں کو نا اپنے دل میں نہ لیں, یہ جو بھی مثالیں ہیں یہ غلط بیان کر رہی ہیں. ان هو الا عبد انعمنا علیہ اور نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام, اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض جو ہے وہ فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین کریں. تو اللہ رب العزت فرمانے اگر چاہیں تو ان کی پیدائشوں میں فرشتے آئیں جو زمین میں جانشین کریں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے, اور یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے کہ تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو, یہی سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ, اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور کہیں وہ انسان کو
روک نہ دے کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب، پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک جس کے عذاب ہے اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے؟ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. ان کا ظلم کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. تو یہ سارا کچھ ان کا ظلم، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کے لیے عذاب بہت سخت دل کا عذاب ہوگا. هل ينظرون إلا ساعة، فرمایا وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، وہ سوچتے نہ ہوں. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، سب دلی دوست ایک دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر وہ جو متقی ہیں. سب جو جتنے بھی دلی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر فرمایا وہ جو متقی ہیں. تو دشمن یعنی دنیا کے اندر جو بھی انسان دوست بنا رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، متقین کے علاوہ دنیا کی دوستیاں کام نہیں آتی. دنیا کا جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، کیونکہ انسان جب متقین لوگوں میں، ایسے لوگوں میں بیٹھے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا ہی، نہ کہ کم ہوگا. تو اس لیے ایمان کو بڑھانا ہے، نہ کہ کم کرنا ہے. ایسے دوست ڈھونڈنے جن کی جو ہے وہ ہم بیٹھیں تو ہمارے ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکتا، یعنی محبت کرتا ہے پر ملاقات نہیں. آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ دے گے اور کہے گے این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں آ جاؤ آپ لوگ، آج میں آپ سب کو جو ہے وہ عرش کا سایہ دے دوں. اور وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہم بھی یہاں پہ آتے ہیں تو اپنے اپنے دلوں کو جانچ لیں کہ ہماری محبت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے یا ویسے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آ رہے ہیں. اللہ کے لیے محبت ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تم سے نا اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. ان سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو انہیں مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کیا تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرنے والا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جو ہیں وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے. سبحان اللہ. نور کے ممبروں پہ ہوں گے قیامت کے دن کو. اور کہتے ہیں میں نے وہاں سے میں نکلا اور عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل کی والی حدیث بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عز و جل جو تھے ان کو سنا. فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اور میری محبت ان کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے مشقت اٹھاتے ہیں، یعنی سال میں جو مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں، کر رہے ہیں سارا کچھ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے. تو اللہ کی ایسے لوگوں کے لیے محبت جو ہے وہ خاص ہو جاتی. تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو خالص جو ہے وہ اللہ کی محبت رکھیں کہ ہمارے دلوں میں محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. تو جب بھی محبت کی جو بنیاد ہے وہ ہونی چاہیے تقویٰ پہ. دوستی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور تقویٰ پہ ہونی چاہیے، سارا کچھ تقوی پہ ہو. یا عبادی فرمایا میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے وہ فرمانبردار ہوں گے. جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں اور تم خوش کیے جاؤ گے. جنت میں جاؤ تم اور تمہاری بیویاں اور تم خوش کیے جاؤ گے. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، اور ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھیرا جائے گا اور اس میں وہ چیز ہوگی
جس کی خواہش کریں گے، اور انہیں لذت اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ لذت پالے گی، اور یہ کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہ جنت ہے جس کے تم کو اللہ رب العزت وارث بنائیں گے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جس سے تم کھا رہے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس سے انسان سر کنگھی کرتا ہے وہ بھی سونے چاندی کی ہوگی۔ اور ابو ماما کہتے ہیں کہ انسان جو بھی چیز کی خواہش کرے گا نا، حتیٰ کہ شراب پینے والا شراب کی خواہش کرے گا تو وہ برتن خود بخود اس کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ یہ جنت ملنی کب ہے؟ جب انسان عمل کرنے لگ جائے گا، تو عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جنت دے گی۔ اور ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی مجرم لوگ جو ہیں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ فرمایا وہ پکاریں گے اے مالک۔ مالک جو ہے یہ جہنم کا دروغہ ہے، جہنم کا جو چوکیدار اس کا نام مالک ہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا کام ہمارا کام، تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ یعنی اتنی سختی کی جو تکلیف دی جا رہی ہے، ایسے کرو اپنے رب سے کہو ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ تو وہ کہے گا بے شک تم یہی ٹھہرنے والے ہو، بے شک ہم تو تمہارے پاس حق لے کے آئے لیکن تم میں سے اکثر جو تھے وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، یعنی حق کو سنا نہیں، حق کو ناپسند کیا، تو آج تمہارے لیے یہ جہنم ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ پکار کا جواب کب دے گا؟ یعنی 40 سال، کہتے کہ 40 سال لگیں گے، 40 سال لگیں گے، اور فرمایا 40 سال بعد وہ اس کو جواب دے گا۔ یعنی ان کی آواز اس تک پہنچتے 40 سال، پھر بیک جواب آتے 40 سال، تو اتنی دیر وہ تکلیف میں رہیں گے۔ اور وہ آگے سے یہی کہے گا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، تو تم لوگ اس پہ ایمان کیوں نہیں لائے، تم لوگوں اس کے پیچھے جو ہے وہ کیوں نہیں چلے؟ لیکن تم لوگ وہاں پہ چلے نہیں اس لیے کیونکہ تم دوسرے ان کی جو ایک خرابی کہ تم لوگ جو تھے وہ حق بات کو ناپسند کرتے تھے۔ تو ذرا اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کی کوئی بات پڑھی جا رہی ہے اور ہمارے دل اس پہ راضی نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ جب بھی کوئی بھی بات ہو تو فوری سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ نہیں کہ ہمارا دل نہیں مان رہا، یعنی قرآن سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مان رہا اس بات کو، تو ایسا کچھ بھی نہیں کہنا۔ یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ہم یحسبون، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان کان للرحمن، فرمایا کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو کوئی بھی، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب، اور وہ جو عرش کا رب ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بس انہیں چھوڑ دے، فضول بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر نہیں مانتے، نہیں کر رہے، تو آپ ان کو بس آپ کا کام تو بتا دینا، ان کو چھوڑیں، وہ اب اپنے کھیلنے کودیں، جو بھی کرنے کریں، اور پھر کل قیامت کا دن اس کا وعدہ جہنم کا ان کے لیے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وَهِي ذَاتِ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں بھی وہی، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ بہت ہی بابرکت ہے، اور وہ جس کے پاس آسمانوں کی زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی، اور وہ جانتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا، تو بے شک ضرور کہیں گے اللہ نے، کہاں سے بہکائے جا رہے ہو۔ وکیلی، فرمایا اور قسم ہے رسول کی، یا رب کہنے کی کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، بس ان سے درگزر کرو، فاصفح عنہم، ان سے درگزر کرو، اور ان سے سلام کہہ دو، ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی ان سے بحث نہ کرو، درگزر کر کے گزر جاؤ، بلکہ سلام کہہ دو، ان قریب اللہ رب العزت فرما رہے جب قیامت آئے گی تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورۃ دخان، سورۃ دخان مکی صورت ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، اللہ رب العزت فرمائے بے شک ہم نے اسے بہت بابرکت رات میں اتارا۔ کس کو؟ قرآن کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بابرکت رات، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ جو ہے مبارکہ، برکت رات ہے، جو اور وہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہ رات ہم نے ایک گزر گئی ہے، باقی راتوں میں ہم نے اس کو انشاءاللہ ایسے ہی تلاش کرنا ہے، ایسے ہی کوشش کرنی ہے، ایسی ہی محنت کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں اس کام۔ اس رات جب لیلۃ القدر کی رات میں کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس لیے دعائیں زیادہ کرنی ہیں، کیونکہ ہر سال کا فیصلہ ہر فرشتے کو دے دیا جانا ہے، کس کو کتنی رزق ملنا ہے، کس کو کتنا کیا ملنا ہے، تو وہ پھر سال کے سارے کام ان کو دینے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعائیں کروانی ہے کہ اللہ ہمارے لیے پورا سال بہتر ہو، اچھا ہو، سارا کچھ، تو اس لیے کرنا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر میں اتری، اور باقی بھی جو بھی یعنی احادیث میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو تھے نا وہ یکم رمضان کو اترے، یعنی دیے گئے تھے ان کو۔ اسی طرح تورات جو تھی وہ 6 رمضان کو، انجیل 14 رمضان کو، اور زبور جو تھی وہ 29 رمضان کو، اور قرآن پاک جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، برکت والی رات کو اتارا گیا تھا اللہ رب العزت۔ امرم من عندنا ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تو یقین کرنے والے ہو، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے، اگر تم یقین کرو۔ اور وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کو بھی رب، بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرمایا انتظار کرو جس دن آسمان دھواں ہو جائے گا، ظاہر دھواں آسمان، قیامت کے دن۔ اور فرمایا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اس دھوئیں کا جو ذکر ہے یہ قحط سالی کے دنوں میں نا، بھوک جب اہل مکہ کے سامنے بھوک آ گئی تھی بہت زیادہ قحط سالی، کیونکہ انسان جب بھوکا ہو نا بہت زیادہ کئی دنوں سے، تو وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، اس کو یوں ہی لگے گا جیسے دھواں دھواں سے ہوتا ہے، ایسی کیفیت۔ فرمایا یہ ان کے لیے، اور ان کو عذاب نے ڈانپ لیا تھا، یعنی وہ جو بھی کر رہے تھے ان کو عذاب نے ڈانپ لیا تھا، حالانکہ یقیناً ان کے پاس، اور اے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ پھر وہ دعا کرتے بے شک ہم ایمان لانے والے، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، انہوں نے کہا سکھلایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، اور بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہیں جس دن ہم بڑی پکڑیں گے، اور بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ سب سے بہتر انتقام رحمان کی ذات کے، وہ انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا۔ کون سا رسول؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو باعزت رسول کہا گیا کہ ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل دینے والا ہوں۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اور یہ کہ بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، اس سے تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں، بس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرمایا سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون اور کتنے ہی جو ہے وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ مکان اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہیں۔ یعنی اس لیے کوئی بھی جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرمایا نیک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے،
جو جس جگہ پہ بیٹھتا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ اس کو یاد کرتی ہے، اور وہ آسمان جس سے اس کے عمل چڑھتے تھے وہ بھی روتا ہے کہ اچھا یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ نیکی جب بھی کریں اتنے اخلاص سے کرنی چاہیے کہ اچھا یہ زمین جہاں پہ میں بیٹھ کے کر رہی ہوں، جہاں پہ میں بیٹھی ہوں، یہ زمین کل میرے لیے گواہی ہوگی، اور انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے گا نا تو جہاں پہ وہ بیٹھ کے، جیسے کچھ لوگ دورہ قرآن ہمارے ساتھ کرتے تھے لیکن وہ نہیں ہے اب، تو وہ اب چاہے وہ جتنے بھی ہم دورہ قرآن کریں گے، ان کو جتنے بھی سال گزر گئے، ہر سال وہ برابر کے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ثواب میں، کیونکہ وہ جس جگہ پہ بیٹھے وہ جگہ ان کی گواہ بن جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آئیں تو نیت اخلاص کی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہماری نیت خالص ہو کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ جہاں بھی بیٹھنا ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والے ایک سرکش شخص تھا جو فرعون تھا، اور ہم نے یقیناً انہیں علم کی بنا پر جہانوں پر چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی، واضح آزمائش۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو ہمارا باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یہ تبا کی قوم والے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ بے شک وہ مجرم ہیں۔ یعنی مشرکین جو تھے نا وہ موت کے بعد اٹھنے کو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان سے کہو، یہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں ان سے یہ بات کہو۔ وہ آ کے کہتے تھے اے نبی اگر تو سچا ہے نا تو جو ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے، باپ دادا جا چکے، ان کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کو کیسے اللہ نے تباہ کیا، کیسے ان کے شہر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، کیسے وہ سارے کے سارا ختم ہو گیا، ان کو دیکھو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یعنی آسمان زمین اس لیے نہیں آیا کہ بس انجوائمنٹ کر لو، کھیلو کودو، اپنی زندگی مرضی کی گزارو اور پھر چلے جاؤ۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے ان دونوں کو حقیقت کے ساتھ پیدا کیا لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ، اور یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا دن، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر رحم کیا بے شک وہی سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، استغفر اللہ، پیٹوں میں کھولتا ہے گرم پانی کے کھولنے کی طرح، استغفر اللہ، یعنی وہ اتنا سخت ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پیٹوں میں کھولتا ہے ایسے ہی کھولا جائے گا۔ خذوہ، پکڑو اس کو، پھر اس کو بڑھتی آگ کے درمیان تک دھکیل دو، استغفر اللہ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر ڈالو، بے شک چکھو اس کو، بے شک تو بھی ہے وہ شک جو بڑا زبردست بہت باعزت تھا۔ بے شک یہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے، یہ یعنی سزا جس کو ملنی ہے وہ کون سا انسان ہوگا؟ وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، یہ تکبر کرتا، دنیا کی عزت، دنیا کی انا کی خاطر بڑا سمجھ کے سارا کچھ کر رہا، ان کو اللہ رب العزت اتنی سخت سزا دے گے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی بڑی جن کی آنکھیں ہوں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، فرمایا وہ بلائے جائیں گے اس میں ان کو وہ ہر پھل کی طرف بے خوف بلائے جائیں گے، اور اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، یعنی موت ان کو کبھی آئے گی نہیں، اور انہیں بڑھتی آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت ان کی من پسند، جو چاہے گا جو کرے گا ان کے لیے ان کو نزدیک کر دیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ پھل وغیرہ نہیں تو کسی کا سیزن ختم ہو جائے تو اب پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے تو یہ چاہیے تھا لیکن وہ تو سیزن ہی نہیں۔ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، جس ٹائم مرضی جیسے مرضی اللہ رب العزت کی طرف سے
جو ہے وہ انسان کو ہر پھل ہر نعمت پیش کی جائے گی۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا، فضل کی وجہ سے ہوگا، یعنی آگ سے اگر کسی کو بچایا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یعنی قرآن کو آسان بنایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ جاثیہ۔ حامیم، اس کتاب کو اتارنا اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان کے جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کو پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو وہ سمجھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ رب العزت توحید کی مختلف قسمیں بتا کے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اللہ پہ لاؤ، یعنی آسمان، زمین، جانور، رات دن، آسمان سے بارش آنا، زمین کا بھی زندہ ہونا، یہ سارا کچھ رحمان کی طرف سے۔ ویل، اور فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا اور گناہ گار ہے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا کے اندر بھی تباہی اس کے لیے، آخرت کے اندر تو ہونی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے تباہی جو جھوٹا اور سخت گناہ گار ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، یہ سوچیں کہ جھوٹ بولنے سے تباہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسمع آیات اللہ، اور جو اللہ کے آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، گویا اس نے سنی ہی نہیں، سو اسے دردناک عذاب جو ہے اس کی بشارت دے دو۔ یعنی کچھ لوگ وہ جو آیتوں کو سن کے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کے تکبر کی وجہ سے، پتہ بھی ہے یہ صحیح ہے لیکن بعد اوقات اپنی انا آگے آ جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ مانتے نہیں، اور کچھ وہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءٍ، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، رسوا کرنے والا عذاب، اور نہ وہ ان کے کچھ آگے آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ ہی انہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی بنائے گا، اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ تکبر کیا، اس کو چٹلایا تو سخت عذاب۔ ھذا ھدی، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں بار بار جو ہے وہ مختلف صورتیں، کبھی انسان تکبر کر کے انکار کرتا ہے، کبھی مذاق اڑا کے، اور کبھی جو ہے کفر کر کے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس سے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلے، تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو، اور اسے تمہاری خاطر جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے دیا جائے جو وہ کماتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے کوئی برائی کی تو وہ بھی اسی کے لیے، پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے، کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کر دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، اسی پر چل، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے۔ بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز جو ہے وہ فرمایا تیرے کام کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ظالم جو ہیں وہ بعض کے دوست ہوں گے، اور جہنم کے اندر بھی ایسے ہی کٹے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے
یقین والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہوگی، یعنی قرآن سے کوئی فائدہ تبھی اٹھائے گا جب اس کو پورا یقین ہوگا۔ تو اس لیے پورا یقین اپنے اندر استقامت پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے، اور پھر ہمیں رحمت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ ام حسب الذین، یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو گیا۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اچھے اور برے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دو یہاں پہ گروہوں کا ذکر کہ یا تو اچھا کوئی ہوتا ہے یا پھر کوئی برا، فرمایا اچھا اور برا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اچھے جو ہے وہ بن کے رہنا ہے نہ کہ برے، اور فرمایا ان کا پھر مرنا اور جینا ایک برابر ہے، اور برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی تھے نا، وہ اس آیات پہ رویا کرتے تھے، کہتے اور خدا کی آیات کو دیکھا کہ وہ رات کو کہ اول حصے میں اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے اور پھر کہتے کاش میں جان لیتا کیا کہ میں دونوں میں سے کس گروہ میں ہوں، یعنی کس گروہ میں، کیونکہ ہم تو صرف بس کرتے ہیں اور تھوڑی سی نیکی کر لی اور گمان کر لیا کہ ہم تو بس جلدی پکے، لیکن وہ دیکھیں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ رو رہے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا حال کس کے ساتھ ہونا ہے، ہم کس گروہ میں سے ہوں گے، کیونکہ کام جو بھی ہم کریں گے بات جو ہے وہ نیت پہ ہونی اور اخلاص پہ ہونی، اور وہ نیت اخلاص ارادہ سوچ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نیکی کرتے ہوئے ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا لیا، یعنی وہ شخص جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، علم کے باوجود رحمان نے ان کو گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ہر بات اپنی دل کی ماننی، دل کی مرضی چاہت اپنی خواہش کے مطابق کرنا، تو اللہ نے علم بھی دیا اس کو، لیکن علم کے باوجود بھی اللہ وہ ایسا کرتا ہے تو گمراہی میں ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا اس کا نفس کنٹرول کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو خواہش نفس جو ہے وہ انسان کو خوش بھی کر دیتی ہے، انسان کہتا ہے اکثر خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کو جب ایسا کچھ ہو خواہش نفس میں وہ خوش ہو کہ اللہ کو بھول نہ جائے، تو ایسے انسان کے لیے فرمایا جس نے یہ کچھ کیا ان کے دلوں پر اللہ پھر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جب مہریں لگ جائیں نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں اور اللہ سے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ جو یہ کرے گا اس کو پھر حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رہتی، اس لیے اللہ کے سامنے اور کبھی بھی جو دل کر رہا ہے اس کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دو کاموں میں شک ہو نا تو ہمیشہ اس کے پیچھے جاؤ جو اس کے خلاف جاؤ جو آپ کی دل کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی خواہش نفس جو آپ کی خواہش ہے نا اس کے خلاف کرو تو وہی بہتر ہوگا اور وہی اچھا ہوگا، اور ایک کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر اس کی اختلاف کرو گے تو تم جو ہے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے اندر بہت سی اگر خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اپنے دل کی نہیں ماننی بلکہ ہر کام میں اللہ رب العزت کا فیصلہ، اللہ کی بات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ وَقَالُوا، انہوں نے کہا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دنیا نہیں، ہم یہی جیتے اور مرتے ہیں، یہ جو دنیا ہے یہی سارا کچھ ہے، ہمارے اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا نہیں، ہم یہی جیتے اور یہی مرتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی نہیں ہلاک کرتا، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہی ہیں، یہ خود بخود یہ کام نہیں ہو رہے، یہ سارا کچھ ان کا گمان ہے، وہ کہتے ہیں یہی سارا کچھ، یہی انجام، یہی آواز ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں بخشتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے اور تو ہر امت کو گھٹنوں کی بل گری ہوئی دیکھے گا، یعنی ساری امتیں جو ہیں وہ گھٹنوں کی بل گری ہوئی ہوں گی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تم جو کچھ بھی کرتے تھے یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے، ہر چیز جو بھی کچھ کر رہے ہو ہم لکھوا رہے ہیں سارا کچھ، اور آج
تکبر کیا دنیا کے اندر، جتنا بھی تکبر، جو بھی متکبر ہوگا، جو بھی تکبر کرنے والا، کل قیامت کے دن گھٹنوں کے بل رحمان کے سامنے گرے گا، گھٹنوں کے بل، تو ایسے اس کو وہ گرے گا اور اس کے اوپر پشیمانی ہوگی، لیکن تب گرنا ہے، پشیمانی شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابیاں ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے کہ تکبر کیا، کفر کیا، کیا میری آیات میں تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھی اور تم نے پھر تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ یعنی جو انسان تکبر کرتا ہے اس کو جو ہے وہ سمجھ پھر نہیں آتی، تکبر ہی اصل بات ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو پہچانتا نہیں ہے، اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے۔ ہم بھی دیکھیں تو کتنی باتیں اسی وجہ سے نہیں مان رہے ہوتے، اصل میں ہم کہتے نہیں کہ ہم تو مانتے، تو حق بات کو جھٹلانا ہی تو تکبر ہے، تو یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو تکبر کی وجہ سے نا جنت سے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، محرومی جنت کی تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح 3 چیزوں سے بری ہوگی، یعنی وہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، تو فرمایا اس کے لیے جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے۔ وہ کون کون سی؟ ایک تکبر، دوسرا مال غنیمت کی چوری، اور تیسرا جو ہے وہ قرض۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہوگی تو پھر نہ ہوگی تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، یعنی وہ مر رہا ہے تو ان تینوں میں سے کچھ بھی اس کے درمیان نہیں ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن متکبر جو ہیں وہ ایسے چونٹیوں کی طرح آئیں گے، شکلیں انسانوں کی ہوگی لیکن سائز ان کا چونٹیوں جیسا ہو جائے گا اللہ رب العزت۔ اور فرمایا ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور اس جہنم میں جس کا نام بولس ہے، یعنی وہ جہنم، اور ان کے چہرے جو ہیں ان پر آگ خوب جو ہے وہ چھا جائے گی، اور ان کو زندگی میں جو کچھ بھی کیا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ تکبر کیا، دنیا کے اندر یہ سارا کچھ کیا، اب یہاں پہ عذاب چکھو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں، ہم ہرگز یقین نہیں کرنے والے، یعنی وہ کہتے ہیں قیامت کیا ہے، کب آئے گی، کیسی ہے، ہم تو ایسے بس اس کو معمولی سا سمجھتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے اور تمہارا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کو بھول جائے گا قیامت کے دن رحمان بھی اس کو بلا دیں گے، اللہ رب العزت کی ذات بھی۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا، اللہ رب العزت کی آیتوں کو مذاق بنایا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ ڈال دیا، سو آج نہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی معافی مانگنے کے باوجود بھی معافی نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی بھی، جو بھی مانگے گے اللہ رب العزت عطا کریں گے، لیکن کل قیامت کے دن انسان کہے گا مجھے معافی مل جائے، میں رہوں، میری توبہ قبول ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ